مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں، قدر کے معنی فرشتے پوری زمین پر اترتے ہیں، اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جو حضرات عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شب قدر طلوع فجر تک رہتی ہے سلامتی کے ساتھ۔ پہلی امتوں میں 900 سال ایک ایک بندے کی عمر ہوا کرتی تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ لوگ کتنی عبادت کیا کرتے ہوں گے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی کہ ایک رات کی جو ویلیو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو کہنے دیجیے لوگ کیا کیا کہتے ہیں واٹسپ یونیورسٹی سے کہ یہ دعائیں مانگو قبول نہ ہو۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی دعا کب قبول کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں اپنی مسجدوں کو، تمام پہلے کی مسجدوں کو، جامع مسجدوں کو بھر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ بعد رمضان بھی ہم اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کریں، نماز فجر کا اہتمام کریں، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام نمازوں کا جو فرض ہے، فرض خالی رمضان مبارک کے لیے نہیں ہے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یعنی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرنی چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اور ہمیں بھی فرض نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور ہر نماز ہمیں اس طرح پڑھنی چاہیے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کل کہ الوداع الوداع، کوئی جمعہ الوداع نہیں، الوداع تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہو جائیں، ہمیں اگلے سال یہ جمعہ ملے نہ ملے، ماہ رمضان المبارک کے جمعے بھی آتے رہیں گے، ماہ رمضان بھی اسی طریقے سے روز قیامت تک آتا رہے گا۔ تو ہمیں اپنے نمازوں کو اور اپنے اعمال کو ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کب بلاوا آ جائے اور ہمیں حاضر ہونا پڑے، کیونکہ موت برحق ہے۔ بے شمار لوگ پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہیں، تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ یہ ایک ایسا سچا گھونٹ ہے کہ جو سب کو پینا ہے، چاہے کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اسے موت آ کر رہے گی۔ آج ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ایک دعاؤں کا اہتمام احمد سعید صاحب کے زمانے سے یہاں پر چلا آ رہا ہے، الحمدللہ۔ کبھی نالا بھی ہوا ہوگا، لیکن شب قدر کے دن ہم سبھی اکٹھے ہوتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اجتماعیت اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 70 درجہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ہم زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بہت اہتمام کے ساتھ نکالنی چاہیے، کیونکہ وہ ہم پر فرض ہے، کوئی ہم احسان نہیں کر رہے، وہ ہم پر فرض ہے، اور زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جیسے قرآن میں بتایا کہ مساکین ہیں، فقراء ہیں۔ اور زکوٰۃ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ والے کو، دینے والے کو نہ بلایا جائے، خود زکوٰۃ دے کر آئیں جس کو دینی ہے، تاکہ ہمیں احساس ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ ہاں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے فطر ہے، فطر جو ہے وہ اس لیے ہے، یعنی اپنی نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطر ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ جو ہم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس فطر سے اس کو وہ برابر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں عید ہے، اور ایک اس میں لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی بدلے کی رات۔ جیسے کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے سے پہلے اس کو دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود اپنے بندوں کو دوں گا۔ تو ماہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، پورے مہینوں پر ماہ رمضان کو فوقیت حاصل ہے۔
جس طریقے سے ایک بڑے آفیسر کو اپنے اسٹاف پر فوقیت حاصل ہے ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کو فوقیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور فرشتہ ان کے پاس بھیج دیا۔ فرشتہ سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو کوڑھی تھا، اور اس سے جا کر عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پریشان ہو۔ تو کہنے لگا کہ ہاں ظاہر سی بات ہے، مجھے کوڑ ہے، لوگ مجھ سے بچتے ہیں، میں اس چیز کو لے کر پریشان ہوں۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ تمہیں شفا فرمائے۔ وہ شفا یاب ہو گیا، اس کو بہترین جلد اور بہترین صحت اس کی ہو گئی۔